السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ۔ برادران اسلام، معزز سامعین و ناظرین، آج کا جو ہمارا درس تراویح ہے وہ سورۃ النمل کے موضوع پر ہے۔ انشاءاللہ سورۃ النمل کا کچھ اس کے مضامین کا خلاصہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ سورۃ النمل چونکہ آج 20ویں تراویح انشاءاللہ پڑھی جائے گی، تو اس حوالے سے یہ 20ویں پارے کا یعنی جو خلاصہ ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ النمل کا کچھ حصہ 19ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 20ویں پارے میں ہے، تو اس وجہ سے چونکہ اس کا کچھ حصہ 20ویں پارے میں ہے تو سورۃ النمل کے مضامین کو خلاصے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ سورۃ النمل جو ہے یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کے اندر 4 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جن میں سے 3 واقعے جو ہیں انبیاء کے وہ تو مختصر ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات، بس سمجھ لیں کہ ایک ایک جھلک ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ ہے شروع کے اندر ہی، کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے آگ دیکھی اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، میں یا تو کوئی آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں کہ ہے اس کو تم سینک سکو، یا پھر یہ ہے کہ کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آواز آئی ایک درخت سے، فرمایا وہ آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، انہ انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو وہ آگ جو تھی نا وہ ایک نشانی کے طور پر وہاں ظاہر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، فرمایا یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو پھینکو۔ جب اس کو پھینکا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ڈر نہ، واپس آ اور اس سانپ کو پکڑ، ہم اس کو دوبارہ پھر لاٹھی میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل کے شروع میں ہی بیان کیا۔ دوسرا اس کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ ہے تفصیل سے جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اللہ نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو ہمارا آج کے درس میں زیادہ تر جناب سلیمان علیہ السلام کا تعارف اور ان کی صفات اور ان کے واقعے پر ہی گفتگو ہوگی۔ تو اس سے پہلے ہم وہ تیسرا جو ایک مختصر سا واقعہ بیان ہوا ہے وہ جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی رسول بنا کر بھیجے گئے،
تو انہوں نے ان کو دعوت دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نے میری بات کو تسلیم نہ کیا، میری بات پر ایمان نہ لائے، اللہ کی توحید کو نہ مانا، میری رسالت کو نہ تسلیم کیا، تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اے صالح، وہ کدھر ہے تیرا عذاب، بتا عذاب تیرا کدھر ہے؟ تو انہوں نے جناب صالح علیہ السلام کو منحوس بھی کہا، اور پھر اس کے اندر قوم سمود کے اندر 9 بڑے بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے زمین کے اندر فساد پھیلایا ہوا تھا۔ اللہ نے ان کا بھی اس صورت میں تذکرہ کیا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کے اندر 9 بدماش ٹائپ لوگ تھے جو زمین کے اندر فساد پھیلا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جب ہماری بات نہ مانی تو پھر عذاب آیا، ایک چیخ آئی اور زلزلہ آیا، ہم نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کے گھر الٹے پڑے ہوئے تھے اور خالی پڑے ہوئے تھے، بڑی بڑی ان کی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے، پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکانات سارے خالی ہو گئے۔ یہ اللہ نے ان کو سزا دی۔ تیسرا جو اللہ نے اس کے اندر مختصر واقعہ بیان کیا ہے وہ جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فرمایا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اور تمہاری یہ کتنی گندی عادت ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو، یہ تمہارے اندر بہت بڑا عیب ہے اور بہت بڑا نقص ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے تم باز آ جاؤ۔ لیکن وہ قوم والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس لوط کو اور اس کے جو ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو اپنی بستی سے ہی نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ لوگ بن بن کے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے پھر ان کو نجات دی اور ان کے اہل و عیال کو نجات دی، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، کیونکہ ان کی بیوی جو تھی وہ کافروں میں سے تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ایک بارش برسائی پتھروں کی، اور ان کی جو بستی تھی اس کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے جا کر اس کو الٹا کر کے زمین پہ پٹخ دیا گیا۔ تو یہ 3 انبیاء کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جناب صالح علیہ السلام کا واقعہ اور جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ، ان 3 واقعات کو اللہ نے مختصر طور پر بیان کیا۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے نمبر پر واقعہ ہے وہ ذرا تفصیل سے بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے، وضاحت سے یہاں پر بیان کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا تھا کہ جو اللہ نے ان کو خاص اپنے انعامات اور احسانات اور خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی۔ تو ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ وہ بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، جس طرح داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ آج کئی لوگ جو ہیں بادشاہت کو اور ملوکیت کو بہت زیادہ رگڑتے ہیں اور اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھو جی، یہ ملوکیت اور ملوکیت کا نام لے کر وہ کئی صحابہ کرام کو رگڑا لگا جاتے ہیں اور ان کے بارے میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ملوکیت اگر بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو یہ ملوکیت اور یہ بادشاہت کیوں عطا کرتا؟ اللہ نے جناب داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، جناب سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، جناب طالوت کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا۔ لہذا یہ بادشاہت اور ملوکیت یہ کوئی گندی اور بری چیز نہیں ہے، اس کو خواہ مخواہ بعض لوگوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے بدنام کیا ہوا۔ تو
ایک بات یہ ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ 39 سال جناب سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے اور بہت بڑی حکومت کی ہے جناب سلیمان علیہ السلام۔ دوسرا جناب سلیمان علیہ السلام کا وصف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا کی، بڑا فہم اللہ نے عطا کیا اور بڑی حکمت اور دانائی سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام بڑی دانائی کے ساتھ فیصلے کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ان کی دانائی والا فیصلہ وہ پیچھے 17ویں پارے میں گزر چکا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک ایسا وقت آیا کہ ایک کیس آیا جناب داؤد علیہ السلام کے پاس، وہ دو آدمی آئے، ایک آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کی کھیتی میں چلی گئیں اور انہوں نے جا کر اس کی کھیتی کو تباہ کیا۔ یہ فیصلہ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ اندازہ لگاؤ قیمت کا، نقصان کتنا ہوا ہے؟ وہ تقریباً اتنا ہی نقصان تھا جتنے کی بکریاں تھیں۔ تو کہنے لگے یہ بکریاں جو ہیں کھیتی والے کو دے دو تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے ابا جی سے اجازت لی، کہتے ہیں ابا جی اگر اجازت دیں تو اس کا فیصلہ اگر یوں کر لیں تو پھر فرمایا کیسے کہ ہم بکریاں جو ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں کھیتی والے کو، وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور کھیتی جو ہے وہ بکریوں والے کو دے دیتے ہیں، وہ اس کی درستگی کرے اور اس کو پہلی حالت پہ بحال کرے۔ جب وہ پہلی حالت پہ بحال ہو جائے تو پھر یہ کھیتی والے کو دے دی جائے، بکریاں والے کو دے دی جائیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ ان کا باپ سن کر بھی بڑا خوش ہوا کہ ہاں یہ فیصلہ بہت اچھا ہے۔ دوسرا ان کی ایک سمجھداری کا واقعہ وہ یہ ہے جس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ جناب داؤد علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ واقعہ بیان کیا۔ 2 عورتیں جنگل میں کوئی کام کر رہی تھیں کھیتوں میں، ایک بھیڑیا آیا اور ایک عورت کا بچہ اٹھا کر، وہ 2 عورتیں تھیں، ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی، تو بڑی کا بیٹا بھیڑیے نے اٹھایا اور لے گیا۔ اب وہ بڑی جو تھی نا وہ ذرا چالاک بھی تھی، اس نے کیا کیا، اس نے فوراً چھوٹی کا بچہ پکڑ لیا اور کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ اب جب اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، چھوٹی کہنے لگی تیرا کیسے ہے، میرا بیٹا ہے۔ ان کا جھگڑا وہ طوالت اختیار کر گیا، جناب داؤد علیہ السلام کے پاس کیس گیا، تو وہ جو بڑی تھی وہ بات کرنے میں بڑی چالاک تھی اور تیز تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی بات بیان کرنے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں، بعض لوگ سچے بھی ہوں لیکن اپنی بات صحیح طور پر بیان نہیں کر پاتے۔ تو وہ چھوٹی جو تھی وہ سچی ہونے کے باوجود اپنا موقف صحیح نہ بیان کر سکی۔ جناب داؤد علیہ السلام نے بڑی کی بات سن کر، اس کا موقف سن کر، تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، تو لے جا۔ اب چھوٹی پریشان جا رہی ہے، راستے میں جناب سلیمان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چھوٹی بڑی پریشان ہے تو کہنے لگے لاؤ کیا فیصلہ ہوا؟ یہ فیصلہ ہوا، اچھا میں بھی ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ کہنے لگے ایک چھری لاؤ، چھری لائی گئی، کہتے ہیں میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ایک بڑی کو دے دیتا ہوں، ایک چھوٹی کو دے دیتا ہوں، دونوں خوش ہو جاؤ گی، آدھا اسے مل گیا آدھا اسے مل گیا۔ جب اتنی بات کہی چھوٹی فوراً یعنی کہ بول پڑی، نہ سلیمان یہ فیصلہ نہ کریں، یہ جو بیٹا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ بیٹا اسی کا بیٹا ہے، آپ اس کو دے دیں، میرا بیٹا نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا مامتا فوراً بیدار ہوئی اور اس کو جوش آیا اور مامتا کی جو تاریں تھیں وہ حرکت میں آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں، یہ اس کو دے دیں۔ سلیمان سمجھ گئے کہ یہ بیٹا اصل میں چھوٹی کا ہے، بڑی نے چالاکی کے ساتھ وہاں سے بیٹا حاصل کیا ہے، تو انہوں نے پھر بیٹا چھوٹی کے حوالے کر دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ دانائی عطا کی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کا پہلا وصف کیا ہے؟ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔
دوسرا وصف اللہ نے ان کو بہت زیادہ سمجھداری عطا کی تھی۔ تیسرا ایک ان کا یہ بہت بڑا وصف تھا، یہ اللہ کا انعام تھا کہ اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھائی تھی، وہ پرندوں کی بولیاں وہ سمجھ آتے تھے، جیسا کہ ہدہد کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو آگے آئے گا بھی سورہ النمل میں، اور وہاں پر ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو اسی طریقے سے ایک چوتھا ان کا وصف یہ تھا کہ وہ حشرات الارض، یعنی یہ کیڑیاں جو ہوتی ہیں، کیڑیوں کی زبان اور کیڑیوں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک قرآن مجید میں ہی واقعہ آتا ہے ابھی، یعنی سورہ النمل میں، کہ جا رہے تھے، لشکر ساتھ تھا، تو ایک یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی، تو جب وہاں سے گزرنے لگے، چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے باقی چیونٹیوں سے کہا اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں روند نہ ڈالے، اور اگر وہ پاؤں کے نیچے روند بھی دیں گے تو ان کو کیا پتہ چلنا ہے، وہ تو شعور نہیں رکھتے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا آ رہا ہے، لہٰذا اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ چیونٹیوں کی ملکہ نے یہ بات کہی۔ جب اس نے یہ بات کہی، وہ بات جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سنا دی، اور جناب سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر ہنس پڑے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جناب سلیمان اس چیونٹی کی بات سے ہنس پڑے۔ تو یہ ایک واقعہ چیونٹی کی بات سننے کا، چھوٹی سی چیونٹی ہے، چھوٹا سا ننا منا اس کا سر ہے، اس سر میں کتنا چھوٹا سا دماغ ہے، لیکن اس دماغ میں بھی عقیدہ توحید بھرا ہوا ہے۔ اس نے کیا کہا کہ سلیمان اللہ کا نبی بھی غیب نہیں جانتا کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ آج بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی سارے نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں، پیر پیغمبر غیب جانتے ہیں۔ یہ ایک عقیدہ غیب دانی کا لوگوں نے بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات کے اندر کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ یہ عقیدہ قرآن پیش کرتا ہے، قل لا يعلم الغیب من فی السماوات والارض الا اللہ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم۔ تو چھوٹی سی چونٹی کا بھی یہ علم، یہ عقیدہ ہے کہ سلیمان غیب نہیں جانتے، سلیمان کا لشکر بھی غیب نہیں جانتا، لہٰذا یہ عقیدہ اپنانا چاہیے۔ اس کے اندر ایک چیونٹی کا اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک جناب سلیمان علیہ السلام باہر نکلے دعا کرنے کے لیے بارش کی، لیکن آگے گئے، اپنے سارے ساتھیوں سے کہتے ہیں چلو واپس۔ کہا جی آپ نے دعا تو کی نہیں، واپس چلیں، یہ کیا بات؟ کہا ہاں، ایک چیونٹی اپنی چاروں ٹانگیں اوپر اٹھا کے عرش کی طرف وہ دعا کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ انا خلق من خلقک، ہم بھی تیری مخلوق میں سے مخلوق ہیں، اللہ ہمارے اوپر بارش برسا۔ فرمایا اللہ نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی ہے، اب بس بارش برسی کے برسی۔ تو یہ جناب سلیمان علیہ السلام کی 4 خصوصیات، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ دوسری خصوصیت کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ حکمت اور دانائی عطا فرمائی، اور تیسری خصوصیت اللہ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی یہ صلاحیت دی، اور چوتھی حشرات الارض کی بولیاں سمجھتے۔ 5واں ان کا وصف یہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کیا تھا، تانبا ان کے لیے اللہ نے پانی کی طرح بہا دیا تھا، اور وہ جب تانبے کو یعنی وہ جہاں استعمال کرنا چاہتے کرتے، بعد میں وہ جم جاتا، لیکن جب جناب سلیمان ہاتھ لگاتے تو وہ تانبا جو تھا وہ پانی کی طرح پگھل جاتا۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے ان کے لیے ایک تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ چھٹی ان کی خصوصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یہ سورہ سبا کے اندر آیت ہے، آیت نمبر 13 ہے، وہاں پر آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ 7ویں جناب سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے بادشاہ تھے
کہ ان کی رعایا کے اندر انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، پرندے بھی تھے اور حشرات الارض بھی، یعنی اللہ نے ان کو وہ بادشاہی عطا کی کہ ان کی رعایا کے اندر ان ساری چیزوں کو شامل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ تو یہ اتنے عظیم بادشاہ، کسی بادشاہ کو اللہ نے اتنا بڑا کنٹرول نہیں دیا کہ اس کا انسانوں پہ بھی کنٹرول ہو، جنوں پہ بھی کنٹرول ہو، ہوا پہ بھی کنٹرول ہو، پرندوں پہ بھی کنٹرول ہو۔ یہ اتنا بڑا کنٹرول اللہ نے سلیمان علیہ السلام۔ آٹھویں اللہ نے ان کو خصوصیت یہ دی کہ اللہ نے ان کو بے مثال اور لاجواب قسم کی بادشاہی اللہ نے عطا فرمائی، پوری دنیا پر حکمرانی کی جناب سلیمان علیہ السلام نے۔ ہر جگہ ان کا طوطی بولتا تھا، کوئی ان کے سامنے دم نہیں مارتا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ بادشاہت عطا فرمائی اور انہوں نے دعا بھی کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد، فرمایا کہ من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ دینا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو پکڑا اور آپ اس کو باندھنے لگے، فرماتے ہیں پھر مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور اگر میں اس کو باندھ دیتا مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے اور اس کو دیکھتے۔ تو یہ میں نے آپ کو بڑے مختصر طور پر یہ 8 خصوصیتیں بیان کی ہیں جناب سلیمان علیہ السلام کی۔ اب اس کے بعد یہ تھوڑا سا میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں فضیلت دی ہے اپنے مومن بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر۔ یعنی اللہ اگر نعمتوں سے نوازے تو پھر بندے کو ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اگر اپنے احسانات عطا فرمائے تو ان احسانات کا اللہ کے سامنے یعنی شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ یعنی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام تذکرہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چلتے چلتے کسی کو دیکھو نا کہ وہ کوئی آدمی ٹانگ کٹی ہے، بازو کٹا ہے، معذور ہے، پریشان، تو فرمایا اس کو دے کر یہ دعا پڑھا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے مجھے عافیت دی ہے جس پر تو نے اس کو آزمایا ہوا ہے، اور یا اللہ تو نے مجھے اپنے بندوں میں سے بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد کا وارث بنایا۔ یہ ورثہ جو تھا یہ نبوت اور رسالت والا اور علمی ورثہ مراد ہے، یہ نہیں کہ جناب داؤد علیہ السلام کی جو دولت ہے وہ جناب سلیمان اس کے وارث بنے، نہ۔ نبیوں رسولوں کے بارے میں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نبی جب فوت ہوتا ہے اس کا سارا مال جو ہوتا ہے بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا بلکہ اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جناب سلیمان علیہ السلام وہ داؤد علیہ السلام کے علمی وارث بنے تھے اور اللہ نے یہ ان کو علمی ورثہ عطا کیا تھا۔ تو یہ معنی ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ اس کے بعد آگے وہی بات آ رہی ہے لا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، کہ جس وقت وہ چیونٹی نے اپنی باقی چیونٹیوں سے یہ کہا اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہ بات سن کر جناب سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے۔ تو یہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تذکرہ کیا، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جناب سلیمان علیہ السلام نے حاضری لگائی تو ایک پرندہ ہدہد وہ غیر حاضر تھا، کہنے لگے کہ وہ کدھر ہے۔ اب یہ بھی ساتھ کہا ام کان من الغائبین، یا وہ غیب ہے مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا تو ہے اور نظر نہیں آ رہا یا واقعتاً غیب ہے۔ تو کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، وہ جب آئے گا تو میں اس کو بڑا سخت عذاب دوں گا
اور یہ بھی ہو سکتا ہے جرم کی نوعیت دیکھ کر میں اس کو ذبح ہی کر ڈالوں، یا پھر یہ ہے کہ وہ واضح دلیل لے کر آئے میرے پاس۔ ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ وہ ہدہد پرندہ آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں سبا ملک سے آیا ہوں اور وہاں سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، اے پیغمبر سلیمان وہ خبر آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ اگرچہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بادشاہ ہیں، بہت بڑے دانا ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہ سبا ملک سے جو خبر میں لے کے آیا ہوں نا وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہتے ہیں میں خبر یہ لایا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر نبی کے پاس ہر خبر نہیں ہوتی، ہر نبی ہر خبر جاننے والا نہیں ہوتا، یہ ہر خبر جاننے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ خبر کیا ہے؟ کہتے ہیں وہاں ایک عورت ہے، وہ ان کی وہ بادشاہ ہے اور ان کی بادشاہت کرتی ہے، ان پر حکومت کرتی ہے، یہ اس نے خبر دی۔ اور دوسری میں نے جی بات یہ دیکھی کہ وہ عورت جو ہے اور اس کی قوم جو ہے وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے وہاں سے نا یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ جناب سلیمان کہنے لگے کہ ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ کیا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکشن لینے سے پہلے، کارروائی کرنے سے پہلے کسی بھی بات کی تحقیق کر لینا ضروری ہوتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم تحقیق کریں گے۔ اب تحقیق کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو ایک خط دیا، کہا جاؤ یہ خط جو ہے نا اس جا کر ملکہ کو دے کر آؤ جو سبا کی ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اور اس خط کے اندر ایک مختصر سا 2 لفظی جملہ، 2 لفظی خط بھیجا۔ کیا کہنے لگے؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، کہ میرے اوپر سرکشی نہ کرنا بلکہ سرنڈر ہو کر فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے۔ تو یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے خط دیا ہدہد کو، وہ گیا، اس نے جا کر وہ خط جو ہے ایک روشن دان میں سے داخل ہو کر ملکہ جو بلقیس جس کا نام تفسیروں میں ہے اس کے جا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ تو جب اس نے خط پڑھا تو وہ خط پڑھ کر بڑا حیران رہ گئی، اتنا مختصر سا خط اور اتنا دھمکی امیز خط کہ میرے اوپر سرکشی نہ کرنا، سرنڈر ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو اب اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا، وزیروں کو بلایا اور اس نے کہا کہ مجھے مشورہ دو، یہ ایک خط آیا ہے میرے پاس۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ مشورہ کرنا صرف جمہوریت کا حصہ نہیں ہے بلکہ مشورہ بادشاہت میں بھی ہوتا ہے۔ وہ عورت بادشاہ تھی اور اس کے باوجود ہر کام مشورے سے کرتی تھی، تو یہ مشاورت یہ بادشاہت میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام اس کو حیران کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس نے پہلے وہ تحائف بھیجے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف واپس بھیج دیے۔ اصل میں وہ تحائف اس نے بھیجے بھی اسی لیے تھے کہ امتحان لینا چاہتی تھی یہ سلیمان کوئی واقعی دنیا دار قسم کا بادشاہ ہے یا اس کا کوئی مشن ہے یا یہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے۔ تو جب اس نے تحائف بھیجے جناب سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف یہ کہہ کے واپس بھیج دیے کہ ہمیں ان تحائف کی ضرورت نہیں ہے، بس جو میں نے آپ کو کہا ہے اس پر عمل کرو، مسلمان ہو جاؤ ورنہ پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، جہاد کریں گے۔ یہ اس نے یعنی کہ تحائف واپس کر دی۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام نے چونکہ دعوت دی تھی کہ میرے پاس آؤ اور آ کر سرنڈر ہو جاؤ اور اسلام قبول کرو، اب اس نے آنا چاہا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے پروگرام بنایا کہ اس ملکہ کے پہنچنے سے پہلے پہلے ملکہ کا جو عرش ہے، جو تخت ہے، میں پہلے ہی یہاں منگواؤں، اور اس کے آنے سے پہلے پہلے انہوں نے ایک بڑا عالی شان قسم کا محل تعمیر کروایا، اور اس محل کا جو مین گیٹ تھا اس کے آگے ایک پانی کا حوض بنایا، اور اس پانی کے حوض کے اوپر انہوں نے ایک بڑی موٹی تہ والا شیشہ اس کے اوپر بچھا دیا۔ اب نیچے
پانی ہے، اوپر شیشہ ہے۔ جس وقت وہ ملکہ آئی اور اس نے جب ایسے دیکھا تو اس کو یہی مغالطہ لگا یہ تو پانی ہے، تو اس نے اپنی جو شلوار ہے اس کو اوپر اٹھا لیا کہیں میں بھیگ نہ جاؤں، لیکن اس کو جب اس نے پاؤں رکھا تو پتہ چلا کہ اس کا پاؤں پانی کے اندر نہیں بلکہ شیشے پر گیا۔ تو وہ اس وقت کچھ نادم بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ اوپر شیشہ ہے اور میں یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ اصل میں جناب سلیمان علیہ السلام اس کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے اللہ کی بندی، جس طرح تو سورج کو رب سمجھی بیٹھی تھی نا، حالانکہ وہ سورج رب نہیں تھا، بالکل جیسے تجھے وہاں مغالطہ لگا جیسے تجھے یہاں بھی مغالطہ لگا کہ جس طرح تو نے پانی شیشے کو پانی سمجھ لیا حالانکہ اوپر شیشہ ہے نیچے پانی ہے، تو جس طرح تو یہاں غلطی پر ہے اسی طرح تیرا عقیدہ بھی غلطی پر ہے۔ سورج جو ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق سورج کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ یہ پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا کہ تخت کون لائے گا؟ اب تخت لانے کے لیے آپ نے جب یہ بات کہی تو ایک جن کہنے لگا کہ میں تخت لاؤں گا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے یہاں سے اٹھیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام ابھی وہاں بیٹھے ہیں، ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس کے پاس یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ اس کو یاد تھا، اس نے کہا میں یعنی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو یہاں پر لے آؤں گا۔ تو اس طرح اگر تو وہ جناب سلیمان علیہ السلام لے کر آئے جیسا کہ بعض مفسرین کا خیال ہے تو وہ ان کا معجزہ ہے، اگر ان کا کوئی صحابی لایا، کوئی اللہ کا ولی لایا تو پھر وہ ولی کی کرامت ہے۔ ہم نبیوں کے معجزے کے بھی قائل ہیں اور ولیوں کی کرامت کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نبی کا معجزہ اس کے پیچھے بھی اصل طاقت اللہ کی ہوتی ہے، ولی کی کرامت اس کے پیچھے بھی اصل طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ صرف نبی اور ولی کے ہاتھوں یہ معجزہ اور کرامت ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصل طاقت اللہ کی کار فرما ہوتی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ میں نے پہلے ہی تھوڑا سا بیان کر دیا ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا۔ پھر آگے اللہ نے یہ آیت بڑی مشہور ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، بتاؤ کہ بے بس اور مجبور لوگوں کی دعا کون قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے، اور کون ہے جو مصیبتوں کو اور دکھوں کو ٹالتا ہے؟ فرمایا صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی مختار کل، کوئی کرنی برنی والا، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت کا مالک نہیں ہے۔ جتنے اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں یا ولی ہیں، پیر ہیں یا پیغمبر ہیں، سائیں ہیں یا قلندر ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، سید ہیں یا غیر سید ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سوالی ہیں، محتاج ہیں، منگتے ہیں اور فقیر ہیں۔ ایک اللہ پوری کائنات کا داتا ہے اور وہی گنج بخش ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی بندہ پرور ہے، وہی دستگیر ہے، وہی بندہ نواز ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ اللہ قرآن میں پیش کرتا ہے کہ بتاؤ کون ہے جو بے کسوں کی پکار کو قبول کرتا ہے، کون ہے جو بے بسوں کی پکار سنتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور اس کے اندر ہی پھر یہ آیت نمبر 65 میں یہ اللہ نے عقیدہ بیان کیا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی نہیں غیب کا علم جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ جن کو تم سمجھتے ہو نا یہ غیب جانتے ہیں، یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہماری مشکلات حل کرتے ہیں، ہمارے معاملے یعنی حل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے قبروں سے اٹھنا کب ہے، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ ان کو سارے جہان کی باتوں کا پتہ ہے، یہ سارا کچھ جانتے ہیں، ہر چیز ان کے علم میں ہے، دور سے ان کے دربار کے پاس سے گزرو تو سلام کرتے ہو، سلوٹ مارتے ہو۔ فرمایا ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا جو آدمی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی کل کی باتیں جانتا ہے، تو فرمایا کرتی تھی وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ پر الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
بہتان لگاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر. اور جو آدمی یہ کہتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنے پاس چھپائی امت کو نہیں بتائی, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو معراج کی رات دیکھا تھا, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. فرماتی ہیں یہ تینوں باتیں غلط ہیں. یہ عقیدہ اللہ کے سوا اور بھی غیب جانتے ہیں, اللہ کے سوا دوسرے بھی کل کی باتیں جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے, ایک چھوٹی سی بچی یہ شعر پڑھ رہی تھی, فرمایا فینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچی کو روک دو, اور فرمایا کہ اس طرح کی بات نہ کر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے جس نعت کے اندر وہ عقیدہ ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. آج ہمارے ہاں نعتوں کی برمار ہے اور ان کے اندر شرک کی برمار ہے اور ان کے اندر بڑی بڑی غلط باتیں بھری ہوئی ہیں. میرے پیارے عزیز بھائیوں, یہ نعت رسول اور اس طرح کا انداز, لیکن اس کے اندر شرک ہوتا ہے, شرک برا ہوتا ہے. اس کے اندر پھر یہ آیت نمبر 80 ہے سورہ النمل کی, انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. فرمایا اے نبی, آپ نبیوں رسولوں کے امام ہیں, ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہیں, بہتر اور برتر ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں. اللہ نے آپ کو بڑے مرتبے عطا کیے ہیں, صورت میں اجمل ہیں, سیرت میں اکمل ہیں, حسب اور نسب میں سب سے اشرف ہیں. آپ کی انگلی سے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, آپ بولتے ہیں تو وہ وہی بن جاتی ہے. بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے, لیکن اس کے باوجود انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. یہ قرآن مجید کا دیکھ لو عقیدہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے وہ ہماری بات نہیں سنتے. یہ لوگوں نے غلط کہا ہوا ہے کہ جی مردے سنتے ہیں, مردے سنتے ہیں. اچھا, پھر اس سے ایک علاوہ ایک اور بڑی عجیب بات کہی جاتی ہے, کہتے ہیں جی مردے زندہ ہیں. یعنی انسان ذرا تھوڑا سا غور ہی کر لے تو بات سمجھ جائے. بھئی ایک دفعہ تو ایک طرف کہہ رہے ہو مردے, پھر کہہ رہے ہو زندہ ہیں. اگر وہ مردے ہیں تو زندہ نہیں, زندہ ہیں تو مردہ نہیں. یہ کیسی عجیب بات ہوئی جی, مردے زندہ ہیں. اور دوسرا عقیدہ مردے سنتے ہیں. یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور آپ جیسی شخصیت وہ بھی مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے. تو مردوں کو بات سنانا صرف اللہ کا کام ہے. ہاں, استثنائی طور پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنے نبی کی بات وہ مردوں کو سنا دے. جس طرح کہ بدر کی جنگ جب مکمل ہوئی تو اس وقت کچھ سرداروں کو کنویں میں ڈالا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے ان مردوں کو مخاطب کیا تھا جو سردار تھے 24 مشرک کافر. آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا؟ یہ آپ نے بات فرمائی. جناب عمر پاس کھڑے تھے, کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر روحیں نہیں ہیں. فرمایا اے عمر, میری یہ جو بات ہے نا, میری بات تو اتنی نہیں سن رہا جتنی اللہ ان مردوں کو سنا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ سنانا چاہے تو اللہ اپنے نبی کی کوئی بات کسی بھی مردے کو سنا دے. یا حدیث میں آتا ہے جب مردے کو دفن کر کے آتے ہیں اللہ مردے کو وہ جوتوں کی آہٹ سناتا ہے, یہ اللہ سنا دیتا ہے. تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن اگر ہم کہیں نا قاعدہ کلیہ قانون یہی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں, لیکن اللہ اسپیشلی طور پر اگر کبھی کوئی بات کسی مردے کو سنا دے تو اللہ اس چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ النمل کا آج تھوڑا سا خلاصہ مکمل ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.